صد صدام من بجسم پاک بر جانے رسول، اے صبا و پیک مشتاقاں بدرگاہ نبی، گو سلامم دست بستہ پیش ایوان رسول، تنم فرسودہ جہاں پارا، تنم فرسودہ جہاں پارا، زہ ہجران یا رسول اللہ، فرسودہ جہاں پارا، زہ ہجران۔ وسط ایشیا اور برصغیر پاک و ہند کا تہذیب، ادب، تاریخ، فکر و فلسفہ 3 بنیادی زبانوں سے ابھرتا ہے: عربی، سنسکرت اور فارسی، اور انہیں سمجھے بغیر ہماری اجتماعی تاریخ کو سمجھنا نامکمل ہے۔ قدیم تاریخ کی شاید سب سے لمبی دشمنی یونانی یا رومیوں اور فارس یا ایران کے درمیان تھی، جس نے قرۂ ارض کو 2 حصوں میں بانٹا ہوا تھا۔ پھر حکم الہی گرجا اور حجاز عرب سے اسلام ایسی قوت سے ابھرا کہ دونوں کو ان کی دشمنی سمیت رونتا ہوا چلا گیا، اور مشرق اور مغرب ایک بار پھر خلق خدا کی آمد و رفت کے لیے کھل گئے۔ عربی زبان کی پہلی جامع کتاب قرآن مجید ہی تھی، اور وہ زبان جو کبھی عرب کے صحراؤں تک محدود تھی، اب پوری دنیا کے لیے ناگزیر ہو گئی۔ نئے فاتحان میں علم حاصل کرنے کی چاہت تھی، نئے دین اسلام کو مخالف نظریات سے مناظرہ تھا، اور نئی سلطنت کے انتظامی امور چلانے کی ضرورت بھی تھی۔ لہٰذا انہوں نے رابطے میں آنے والی ہر علمی اور ادبی روایت کی کتابوں کو جمع کر کے اپنی زبان میں دھڑا دھڑ ترجمہ شروع کر دیا۔ یونانی فلسفہ اور طب بشمول سقراط، افلاطون، بقراط، ہندوستان سے فلکیات اور حساب، حتیٰ کہ اپنے زمانے کی تمام بڑی تہذیبوں کا علم جمع کیا گیا۔ چینی جنگی قیدیوں سے کاغذ بنانا سیکھا اور عربی زبان میں ترجمہ کر کے ان خزانوں کو بغداد کے بیت الحکمہ کی زینت بنا دیا۔ اس علم کے کھلے ملاب نے ایک سنہرے دور کو جنم دیا، جس میں نئے فنون اور علوم دریافت ہوئے اور انسان کے اجتماعی علمی ورثے کو بے حد فروغ ملا۔ اس دور میں ابن سینا، الکندی، ابن رشد وغیرہ نے فلسفے میں بے حد کام کیا۔ ابن الہیثم الخوارزمی کی الجبرا، عمر خیام اور الطوسی کا کام جدید دور کے حساب کی بنیاد بنا، جس کے بغیر کوپرنیکس، گلیلیو اور نیوٹن کی دریافتیں ممکن نہ تھیں۔ فلکیات میں اس دور کے اثر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج تک آسمان میں دیکھے جانے والے زیادہ تر ستاروں کا نام عربی میں ہے۔ ابن خلدون نے سماجیات کی تحقیق کی بنیاد رکھی، اور اسی عربی زبان میں ابن بطوطہ اور ابن فضلان جیسوں نے چین و ہند سے یورپ اور ساحل مغرب تک کے سفر نامے تحریر کیا۔ اس سب کے علاوہ عربی زبان دین اسلام کے تمام بڑے ائمہ کی زبان تھی، جس میں امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام مسلم، امام جعفر، امام غزالی اور ابن تیمیہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان ایک دنیا کی بڑی زبان بن چکی تھی، اور اس کی مقبولیت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اس میں لکھنے والے کئی اہم لوگ غیر عربی تھے۔ ایسے لوگوں میں شمار ہوتا ہے امام غزالی کا۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری ازبکستان کے شہر بخارا میں لکھی گئی، حتیٰ کہ مائمونیڈیز جو کہ یہودیت کے سب سے بڑے رہبر اور مجدد سمجھے جاتے ہیں، عربی زبان میں زیادہ رواں تھے، اور ان کی بیشتر کتابیں اسی زبان میں ہیں۔ عربی زبان کا اس حد تک غلبہ ہو گیا کہ اس نے بہت سی مقامی زبانوں کی جگہ لینا شروع کر دی، اور بہت سی مقامی زبانیں بھی عربی حروف میں لکھے جانے لگیں۔ ساسانی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد قدیم ایران کی پہلوی زبان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، لیکن ایران کے شہر طوس سے ابوالقاسم فردوسی نے 50,000 اشعار پر مشتمل دنیا کی آج تک کی سب سے طویل نظم لکھنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی، اور یوں اکیلے قدیم ایرانی تہذیب کو بچا لیا۔ فردوسی شاہ نامہ کے اختتام میں لکھتے ہیں: بسی رنج بردم دریں سال سی، عجم زندہ کردم بدیں پارسی، یعنی میں نے 30 سال رنج و محنت میں اس لیے گزار دیے تاکہ عجم کی زبان یعنی فارسی کو پھر زندہ کر دوں۔ یہ نظم ایک نئے طرز کی ایرانی زبان میں لکھی تھی، جو کہ عربی اور پہلوی زبان کا ملاپ تھی اور عربی حروف میں لکھی جاتی تھی۔ اس دری یا فارسی زبان نے عربی کے ہوتے ہوئے اپنی جگہ بنائی،
اور یہ تخت و تاج اور شاعری اور ادب کی زبان بن گئی۔ یہ فارسی ہندوستان میں پہلے سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری کے لشکر کے ساتھ آئی اور پھر دہلی سلطنت کے حکمرانوں کی مستقل زبان بن گئی۔ یوں لگتا ہے کہ فردوسی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ شاہنامہ کا اثر آج تک ہماری زبان، محاورے، ناموں اور منظر کشی میں نظر آتا ہے، اور رستم اور سہراب اور اسفندیار اور زرتشت جیسے قصے آج تک عام ہیں۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اردو میں دو جملے بھی فارسی کے الفاظ کے بغیر بولے جا سکیں۔ شاہنامے کے قصوں کا پس منظر ایران اور توران کی جنگ تھی، جس میں تورانی ترک و تاتاری لوگ ولن کے کردار میں تھے۔ اس کردار کشی کے باوجود ترک، تاتاری اور منگول لوگ ان قصوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ترکی زبان کے علاوہ اس کو اپنا لیا اور فارسی خانہ بدوش لشکروں کے ذریعے بالائے قوم، ملک و نسل دنیا کی بڑی زبان بن گئی۔ سن 1219 میں وسط ایشیا کی بڑی قوت خوارزم شاہ نے گھمنڈ میں آ کے چنگیز خان کے سفیروں کو قتل کر دیا اور اس کے جواب میں منگول حملے کے نتیجے میں اپنی سلطنت کھو بیٹھے۔ منگول گھوڑ سواروں اور تیر بازوں کو پھر مصر اور یورپ تک کوئی نہ روک سکا، اور خلفاء راشدون اور ان کے بعد عربوں نے جو بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کی تھیں سب راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ کچھ اپنا اندرونی خلفشار اور گمراہی تھی، اور پھر چنگیزیوں کا یلغار بھی تھا کہ عرب تہذیب اور ترقی بغداد کے بیت الحکمہ کی کتابوں کی سیاہی سمیت دریائے دجلہ کے پانی میں بہہ گئی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ مستعصم کو قالین میں باندھ کر گھوڑوں کے کھروں تلے کچل دیا، جس پر سعدی کا شعر ہے: آسماں را حق بود گر خوں بگر ید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ یعنی اگر امیر المومنین کی موت پر آسمان خون کے آنسو روئے تو یہ حق ہوگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب اسلام کا زوال ہے، اور اس کے ساتھ عربی اور فارسی ادب کا بھی۔ منگول تباہی اور اس کے بعد کی خانہ جنگی نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو نئے ٹھکانوں کی تلاش میں دھکیلا، اور یہ درجہ بدرجہ دریائے سندھ اور گنگا کی وادیوں میں اپنی جگہ بنانے لگے۔ یہ لوگ پچھلے سنہرے دور کے ورثاء تھے، اور لشکروں، صوفیہ، ادیب، تاجر یا محض پناہ گزار کی صورت میں ہندوستان میں مستقل بسنا شروع ہو گئے اور اس کو اپنا گھر بنا لیا۔ علاؤ الدین خلجی کی قوت نے منگول یلغار کو دریائے سندھ تک روک دیا اور ہندوستان کو اس کی آگ کی لپیٹ سے بچا لیا، اور ہندوستان میں اس امن کے سائے تلے وسط ایشیا اور ہندوستان کی ثقافتوں کے ملاپ سے ایک منفرد تہذیب پنپنے لگی جسے ہم آج بر صغیر کی پہچان سمجھتے ہیں۔ اس کے بانی امیر خسرو تھے۔ یہ شخص فارسی کا جید شاعر تھا، اول آوان نال جہاں گڑی ہوئی ہے اردو اور ہندی کی، وہ شخص امیر خسرو ہے۔ ستار تک کی ایجاد اس سے وابستہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ہندوستان میں ایک تارا تھا، وینا تھی، سب کچھ تھا، تار کے اوزار تھے، لیکن سہ تار، 3 تار والا ساز، اس کی بھی، اور طبلہ جو طبل کا جو جوڑی ہے، ان کی ایجاد بھی امیر خسرو سے وابستہ ہے۔ یعنی ایسا سنگیت کا اس وقت نہ نام اردو کا اردو تھا، نہ ہندی کا نام ہندی تھا۔ اس وقت جو جڑوں کی بولیاں تھیں وہ یا تو برج بھاشا تھی، یا اودھی تھی، یا میتھلی تھی، یا بھوجپوری تھی، یا راجستھانی تھی، یا ہریانی تھی، یا مشرقی پنجاب کی مشرقی پنجابی جس کو عام طور پہ کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بولی جاتی ہے، لیکن اتنی ہی مقبول سرائکی ہے مغربی پنجابی۔ تو یہ سب بولیاں، ایک شخص جب بڑا ہوتا ہے وہ ان سب سے واقف ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور انہوں نے ذکر کیا ہے مثنوی 9 سپہر میں، جو ان کی تیسری بڑی مثنوی ہے، اس میں ہندوستان کی زبانوں کا۔ اور تعجب ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد جب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں
शेड्यूल 8 बनाया गया तो जिन 14 ज़बानों का जिक्र किया गया उन 14 ज़बानों में से 12 ज़बानों का जिक्र अमीर खुसरो ने किया। गोया हिंदी का भी पहला शायर, उर्दू का भी पहला शायर। ये हिंदी और उर्दू के लफ्ज़ तकरीबन 500 साल के बाद ज़ाहिर हुए ज़बानों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तो हर चीज़ हिंदी थी। यहाँ का फौलाद मशहूर था, हिंदी तलवार मशहूर थी, और हिंदी का लफ्ज़ भी फारसी है। हिंदुस्तान को फारसी में हिंद कहते हैं, अरबी में अल हिंद कहते हैं। इस सब के दौरान तारीख का एक और अजब वाक़या हुआ जिस पे इकबाल कहते हैं, है अयां यो रिश्ता अतार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। यानी वही तुर्क और मंगोल जिनके हाथों अजीमुशान अरब सल्तनतें तबाह हो गईं, उन्होंने खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही बन गए। इस नई क़ुव्वत की बुनियाद अमीर तैमूर ने रखी, जो कि अपने आप को चंगेज़ खान का वारिस मानते थे और उसकी तरह खोपड़ियों के ढेर लगाने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन साथ ही अरबी और फ़ारसी इल्म और अदब से आशना और उसके बेहद कदरदान थे। तैमूर ने समरकंद और बुखारा को अपने ज़माने के दुनिया के बेहतरीन अदीब और दानिशवरों से बसा दिया, और ये तालीम, तिजारत और क़ुव्वत के बायस दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन गए। Ozuqasi bo'lgan ham shunday qilsin. Amin. agar bizga hech qanday narsa qilmasa Qanoat qiling. 这件事儿就说清楚。那Javobi ma'lum topdi. Gidelim dostlar. इसी ख़ानदान तैमूरी का एक शहज़ादा बाबर था जिसने हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत को कायम किया।